بن کے تاریکیوں میں ضیاء آ گئے، بن کے تاریکیوں میں ضیاء آ گئے، بن کے مصطفیٰ 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 آ گئے، مصطفیٰ 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 آ گئے، اور گود میں لے کے ان کو کہے سعدیہ، گود میں لے کے ان کو کہے سعدیہ، گود میں لے کے ان کو گود میں دیکھیے حسن کی انتہا آ گئے، دیکھیے حسن کی انتہا آ گئے، مصطفیٰ 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 گئے، بن کے تاریکیوں میں ضیاء آ گئے۔ اور یہ شعر بھی بطور خاص سماعت کریں۔ کہ پہلے ادیان سارے ختم ہو گئے، پہلے ادیان سارے ختم ہو گئے، پہلے ادیان سارے پہلے ادیان سارے ختم ہو گئے، کیونکہ اب خاتم الانبیاء آ گئے، کیونکہ اب خاتم الانبیاء آ گئے، مصطفیٰ 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 آ گئے، اور ان کو دیکھا تو کہنے لگے انبیاء، ان کو دیکھا تو کہنے لگے انبیاء، ان کو دیکھا تو کہنے گئے ہم سبھی مقتدی نبی کی ضرورت نہیں، اب کسی بھی نبی کی ضرورت نہیں، اب کسی بھی نبی کی ضرورت نہیں، اب کسی نبی پیشوا آ گئے، حشر تک بن کے وہ پیشوا آ گئے،
بن کے تاریکیوں میں ضیا آ گئے، ہاں بن کے تاریکیوں دیکھو جا کر دیکھو، پوچھو تو ذرا ان سے بستے ہیں جو طیبہ میں، انوار مدینے میں کس طرح برستے ہیں، انوار مدینے میں۔ اور یہ بھی ایک پیارا شعر آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے سماعت فرمائیں کہ جب ہوگا میرا جانا سرکار کے روضے پر، جب ہوگا میرا جانا سرکار کے روضے پر، جب ہوگا میرا جانا جب ہوگا میرا جانا سرکار کے روضے پر، آقا کو سناؤں گا، آقا کو سناؤں گا اشعار مدینے میں، آقا کو سناؤں گا اشعار مدینے میں۔ اور یہ شعر بھی بطور خاص سماعت کریں کہ سحری بھی وہی پر ہو اور دن بھی گزر جائے، سحری بھی وہی پر ہو اور دن بھی گزر جائے، سحری بھی وہی پر ہو اور دن بھی گزر جائے، ہم کو بھی میسر ہو، ہم کو بھی میسر ہو افطار مدینے میں، ہم کو بھی میسر ہو افطار مدینے میں، جا کر تو ذرا دیکھو ایک بار مدینے میں، ہوتے پاتے ہیں شفا بے شک بیمار مدینے میں۔ ماشاءاللہ۔ سب کتابوں سے اعلیٰ یہ قرآن ہے، مومنوں میرے رب کا یہ فرمان ہے۔ یہاں سے بات شروع کی تھی مفتی محمد شریف صاحب نے، اور پھر آخری اشعار میں پوری مدینے کی سیر آپ نے کرا دی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ یہ مفتی صاحب ہیں، قرآن و حدیث پر ان کو یقیناً عبور حاصل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت میں ڈوبے ہوئے
جب ان کے قلم سے اشعار نکلتے ہیں تو وہ لوگوں کے دلوں کی گہرائیوں میں اپنا اثر چھوڑ جاتے ہیں۔ کتنا نورانی ماحول بنایا مفتی صاحب نے کہ ہر سامع کے زبان پر وہ اشعار جاری و ساری ہو رہے تھے جو مفتی صاحب کے زبان مبارک سے نکل رہے تھے۔ یہ تو ہمارے نظروں میں نظر آ رہا تھا، لیکن میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جو کیفیات مفتی صاحب نے اپنے اشعار کے ذریعے ہمارے دلوں میں پیدا کیے ہیں، ان کیفیات کے انوار بھی یقیناً ہمارے دلوں کے اندر بہت دیر تک محسوس کیے جائیں گے انشاءاللہ۔ اور بالخصوص جب کسی کو مدینہ جانے کا موقع ملے گا تو یقیناً وہ مفتی صاحب کے ان اشعار کو بھی یاد کرے گا، اور وہ اشعار سنائے نہ سنائے لیکن یہ شعر ضرور سنائے گا کہ جب میں اشعار سناؤں گا مدینے میں، جس میں آپ نے اپنے دل کی یہ تمنا ظاہر کی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضری ہوگی تو میں وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اشعار سناؤں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو مدینہ جانے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اطہر کی زیارت کرنے اور راست طور پر صلاۃ و سلام پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں